محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو عافیت بھری، خوشیوں بھری زندگی نصیب کرے۔ الولی میڈیا یوٹیوب چینل کے خاص پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات اور مسائل کا حل اور جواب دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی انسان کا جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو کاٹ دیا جائے یا کسی حادثے کی وجہ سے کٹ جائے، الگ ہو جائے، تو اس حصے کا کیا کریں؟ یعنی اس کو غسل دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، یا اس کو ایسے ہی دفن کر دیں؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ دیکھیے، کسی حادثے کی وجہ سے زندہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ الگ ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے ڈاکٹر اس کو کاٹ دیں اور اس کو الگ کر دیں، تو اس کو نہ تو غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلکہ اس کو حاصل کر کے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور اگر قریب میں، نزدیک میں قبرستان نہیں ہے تو پھر اس کو کسی صاف جگہ گڑھا کھود کر دفن کر دیا جائے۔ انسانی اعضاء کا، انسان کی باڈی کے پارٹ کا انسانیت کی وجہ سے احترام ضروری ہے، اسی احترام کے پیش نظر اس کو دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ایم آصف صاحب کا ہے۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر حج کے دوران عورت کے محرم، شوہر ہے یا کوئی اور محرم ہے، اس کا انتقال ہو جائے تو اب کیا حکم ہے؟ کیا وہ حج مکمل کرے اور وطن واپس آ کر عدت گزارے، یا فوری طور پر وطن واپس آ جائے؟ دیکھیے، اگر کسی عورت کے مکہ پہنچنے کے بعد شوہر کا یا محرم کا انتقال ہو جائے تو چونکہ موجودہ دور کی جو قانونی پریشانیاں ہیں اور اڑچنیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کی وجہ سے فوری طور پر وطن واپس لوٹنا بھی مشکل ہے، اور وہیں 4 مہینے 10 دن رہ کر عدت گزارنا بھی مشکل ہے، بہت ساری اڑچنیں پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے فقہاء نے، علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس گروپ کے ساتھ، جن افراد کے ساتھ وہ عورت گئی ہے بغیر محرم کے، ان کے ساتھ حج کے ارکان مکمل کر لے اور پھر وطن واپس آ کر عدت کے ایام گزارے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ اب عدت کے ایام شروع ہو گئے ہیں تو بغیر ضرورت کے اپنی رہائش گاہ سے باہر نہ نکلے، بلکہ عدت کی جو تمام شرائط ہیں، پابندیاں ہیں، ان کا خوب اہتمام کرے، خیال کرے، حتیٰ کہ نمازیں بھی اگر اسے پڑھنی ہے تو اپنی رہائش گاہ، ہوٹل اور قیام گاہ ہے وہیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیند نہیں آتی ہے، نیند آنے کی کوئی دعا بتائیں۔ دیکھیے، نیند نہ آئے، بے خوابی کی شکایت ہو تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دعائیں منقول ہیں۔ ایک دعا تو تھوڑی لمبی ہے، عوام کے لیے اس کا پڑھنا مشکل ہے۔ ہاں، ایک مختصر دعا ہے، اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، تو وہ میں دعا بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، اس کے اسباب پر بھی غور کریں اور اس کے ازالے کی، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی بیماری و مرض کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور علاج کرانے کی بھی کوشش کریں۔ جو دعا ہے وہ یہ ہے: اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدئ لیلی وانم عینی۔ اے اللہ، ستارے ڈوب گئے، ستارے بجھ گئے، وہدأت العیون، آنکھیں بھی پرسکون ہو گئی، تھم گئی ہے، تو زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اے حی، اے قیوم، میری رات کو پرسکون بنا دے اور میری آنکھوں میں نیند ڈال دے۔ اگلا سوال ایم صابر کا ہے۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، تو اگر عورت کی ہے جیسے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مرد اس کا چہرہ نہ دیکھے تو کیا حکم ہے، کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، چہرے کے سلسلے میں یا پردے کے سلسلے میں جو احکام زندگی میں ہیں وہ موت کے بعد بھی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہیں۔ اس لیے جو محرم مرد ہیں یا عورتیں ہیں جن سے زندگی میں پردہ نہیں ہے، یا محرم ان کو کہتے ہیں کہ زندگی میں کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں ان سے نکاح حلال اور جائز نہیں ہے، تو ایسے لوگ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، باقی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے ایم قمر الدین خان صاحب نے کہ یہ مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
سب سے نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نصوص سے بے شمار فضائل اور لاجواب و بے مثال شان و شوکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں آپ وہ پہلے انسان ہیں جن کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ ایک بشر ہیں۔ بشر ہونے کے ناطے سے جو بشری اوصاف ہیں، بشری چیزیں ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، وہ آپ میں بھی پائی جاتی تھی۔ ہاں، بعض بشری اوصاف ایسے ہیں جن میں آپ دوسرے بشروں سے، انسانوں سے بالکل ممتاز ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے انسانوں کو پسینہ آتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہ آپ کے پسینے میں خوشبو ہوا کرتی تھی، بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اس میں آپ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوگے۔ جو اوصاف صحیح احادیث سے ثابت ہے ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کی شان میں غلو کرنے والوں نے آپ کی طرف بعض ایسی باتیں بھی منسوب کر دی ہے جو آپ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ حالانکہ اس سلسلے میں اپنی امت کو، افراد کو حضور نے متنبی بھی کر دیا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے سلسلے میں تم محبت میں اتنا غلو مت کرنا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کے سلسلے میں کیا۔ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے عبداللہ و رسولہ کہنا۔ تو سایہ کے سلسلے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے، تو بشر ہونے کے لحاظ سے آپ کے سائے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث میں، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے اور مجمع الزوائد کی روایت ہے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ حضرت زینب کا واقعہ ہے، حضور کسی سلسلے میں ان سے ناراض ہو گئے تھے، تو کچھ مہینوں کے بعد آپ ان کے گھر پہنچے۔ حضرت زینب اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ عین دوپہر کے وقت میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے جو میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سے آپ کے سایہ کا ثبوت ملتا ہے۔ جو حضرات سایہ کا انکار کرتے ہیں نا، وہ حضرات یہ دلیل لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اس پر بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہا گیا یا سراج منیر کہا گیا، وہ صفت اور وصف کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ آپ ہدایت کے نور ہیں، سراج منیر ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں اور احادیث میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے تو وہاں علماء نے یہ تشریح کر دی ہے کہ آپ صفت کے اعتبار سے نوری، جیسے علم کو ایک نور کہا جاتا ہے، گیان کو نور کہا جاتا ہے، تو وہ چراغ کی طرح دکھتا تھوڑی ہے اس کا نور، وہ ایک معنوی نور ہوتا ہے، معنوی روشنی ہوتی ہے۔ اور دوسری وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ بادل سایہ کیے ہوئے رہتے تھے، جس پر پہلے سے سایہ ہو اس کا سایہ ہوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس سلسلے میں بھی ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ مضبوط احادیث میں اور دلائل میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ لیتے تھے، سایہ حاصل کرتے تھے۔ اگر بادلوں کا سایہ آپ پر ہمیشہ رہتا تو آپ کسی سایہ دار چیز کے نیچے کیوں جاتے؟ جیسے مضبوط حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہ انصاری کا مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا جسے بیروہا کہتے تھے، بیروہا نام سے مشہور تھا۔ وہاں جو کنواں تھا اس کا پانی آپ کو بہت اچھا تھا، خوشگوار لگتا تھا، اور سایہ بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ تو اس میں آیا کہ کان یستظل بظلھا، حضور اس کے درختوں کا سایہ لیتے تھے، سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ پہلے سے جس شخص کے اوپر سایہ ہو اس کو سایہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت خباب بن عرد کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم سے جب ہم پریشان ہوئے تو حضور سے شکایت کرنے گئے۔ ہم جب حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں تو وہ متوسد ببردۃ فی ظل الکعبہ، آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ یا سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی طرح مشہور روایت ہے، ہجرت کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں آیا ہے، جب اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ پہنچے ہیں تو چونکہ مدینہ کے لوگ ابھی آپ کو دیکھے ہوئے نہیں تھے، آپ کا دیدار نہیں کیا تھا، تو سفید کپڑے دونوں کے پہنے ہوئے تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون ابو بکر ہیں کون حضور ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر چادر کا سایہ کیا ہے، ظلل برداہ، اپنے چادر کو اوپر تان دیا اور آپ کے اوپر سایہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کا سایہ لیتے تھے۔ اگر پہلے سے آپ پر بادل چھائے ہوئے ہمیشہ رہتے تو آپ کو سائے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو جو وہ دلائل دیتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہے، مضبوط دلائل سے آپ کا سایہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ کسی شخص کا سایہ نہ ہونا
یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، خرق عادت ہے، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز ہوتی تو کثرت کے ساتھ بڑی تعداد میں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اس کو بیان کرتے اور حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہوتا، جبکہ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب المعجزات یا باب المعجزات ضروری ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، لیکن آپ کو ان کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ آپ کا بڑا معجزہ تھا۔ حالانکہ یہ عجیب و غریب چیز تھی، اور اتنی عجیب و غریب چیز کہ عام انسانوں کے سائے آپ کا سایہ نہیں تھا، تو اس کو کثرت سے بیان کیا جاتا۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو حضرات یہ کہتے ہیں نا اب سایہ نہیں تھا، ان کی بات مضبوط۔ ایم عبدالحسیب صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہونے کا کیا مسئلہ ہے۔ غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے پہلے کھڑے ہونے پر نکیر کرتے ہیں، روکتے ٹوکتے ہیں اور سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اقامت شروع ہوتے ہی صفیں درست کر دینی چاہیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ اقامت مکمل ہوتے ہوتے صفیں درست ہو جائیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہنا شروع کرتا تھا تو صحابہ کرام صفیں کھڑی کر دیا کرتے تھے، صفوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے نکل کر مصلی پہ آتے تھے اس سے پہلے صفیں درست ہو جایا کرتی تھی۔ صفیں درست کرنا، اس کی تاکید آئی ہے احادیث میں، اور اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے اہتمام کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے صفیں اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب شروع ہی سے کھڑے ہو جایا کریں۔ اور ہمارے فقہاء کرام نے یہ جو لکھا ہے نا کہ حی علی الفلاح کے وقت امام اور مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب بھی ہمارے فقہاء احناف نے متعین کر دیا ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے بعد بیٹھے رہنا اس جملے اور ان کلمات کے ادب اور احترام کے خلاف ہے کہ اب مت بیٹھے رہو، اب تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب الصلاۃ میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی آدمی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے پھر دریافت کیا کہ کوئی آدمی اقامت شروع ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اتنی شدت کا معاملہ نہیں ہے جتنی شدت اور سختی کا معاملہ ہمارے بعض حضرات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے پہلے اٹھنے پر نکیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مستحب ہے یا مسنون ہے، اور مستحب اور مسنون کے ساتھ واجب یا فرض کا سا معاملہ کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، اتنی سختی اور شدت برتنے کی اجازت نہیں ہے۔